میرے خاندان کی طرف سے سیکنڈ ایڈوینٹ مبارک ہو. جب بھی ہم آتے ہیں تو وی آر سو بلیسڈ. آپ کو جیسے پتہ لگا تھا دلا ویز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر وہ پھر بھی ہمیں آج لے کے آئے. اور میرے خیال سے اس وقت یا تو وہ کار میں ہوں گے یا وہ شاید ہمارے اپارٹمنٹ میں ہیں کیونکہ وہ اتنا موو نہیں کر سکتے. تو ان کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کا جو کلام ہے, جو مضمون ہے, وہ ہے کہ women you are also called. اس سے پہلے I want to greet you, bless you and speak the name of Jesus over all of you. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا نام وہ نام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا, خواہ ہو Amen یا زمین کے نیچے. Amen. You know your Bible. God bless you. تو آج کا مضمون جو ہے وہ ہے کہ women you are also called. اور ایک وومن ہوتے ہوئے گھر سے لے کے پلپٹ کا جو سفر ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتی ہوں اپنی ساری بہنوں کے ساتھ کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ چیز جو ہے جب میں نے 2 سال پہلے صرف دعا میں خداوند کی خدمت کرنا اسٹارٹ کی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ہماری لائف میں بہت ایسے ہرڈلز آتے ہیں اور ہم لوگ اتنے لمیٹڈ اپنے آپ کو کبھی فیل کرتے ہیں کہ گلٹ ہوتا ہے اور ہمارے آگے لانڈری کا پہاڑ ہوتا ہے, نوکریوں کا پہاڑ ہوتا ہے, کھانے پکانوں کا پہاڑ ہوتا ہے اور گھر کو صاف کرنے کا پہاڑ ہوتا ہے. مگر جیسے کہ کیتھلین کولمن نے کہا تھا کہ there is a price to pay and it can cost you everything. مگر اس نے یہ بھی کہا تھا I will never trade anything else for it. کیونکہ جب ایک عورت اس سارے پہاڑوں کو میدان کر کے خداوند کی خدمت کے لیے بیڑا اٹھاتی ہے تو جو اس کی انوائنٹنگ ہے, جو اس کی برکتیں ہیں, وہ کوئی مول ہی نہیں ہے اس کے آگے. اور یہی کیتھرین کولمن کے ورڈز ہیں جن سے میں آپ کو انسپائر بھی کرنا چاہتی ہوں اور ہم کلام میں آگے بڑھیں گے. کرسمس جو ہے وہ ایک سٹوری نہیں ہے. ہم اکثر آج کل میڈیا میں سنتے ہیں the story of Christmas. But I want to tell you today کہ it's not a story, it's a historical event that changed the track and that changed the face of humankind or humankind کی history. کرسمس ایک ایسا ہسٹوریکل واقعہ ہے جو کسی بھی سوشل کلاس کو, کسی بھی انسانی نسل مینز ریس یا کسی بھی جینڈر کو, خواہ وہ عورت ہے یا آدمی ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے, کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کرتی بلکہ ہر ایک کو انکلوڈ کرتی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کرسمس کی ہسٹوریکل ایونٹ کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں پورب سے ایک کیا کہتے ہیں مجوسیوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں ریسز انکلوڈ ہوتی ہیں, اس میں گڈریے ہیں جو کہ غریب لوگ ہیں, اس میں فرشتے ہیں جو فلک سے آئے ہوئے ہیں, اور اس میں بادشاہ ہیں جو کہ ایک ہائی سوشل کلاس ہے, اس میں ایک عورت ہے جو کہ مریم ہے اور ایک آدمی ہے جو کہ یوسف ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ کسی نہ کسی کونے میں ابلیس اور اس کے ڈیمنز بھی ضرور ہوں گے. مگر آج میں آپ کی ملاقات 3 خاص عورتوں سے کروانا چاہتی ہوں.
مریم جو ہمارے نجات دہندہ کی ماں، اور الشبا جو ہنا بپتسمہ دینے والی کی ماں بنی، جس نے خداوند یسوع مسیح کا راستہ تیار کرنا تھا، اور ہنا ایک بوڑھی بیوہ جو کہ یسوع کے گواہوں میں سے پہلی گواہ بنی. دیٹ واز، اس کو شرف یہ حاصل ہوا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنریشنز جو ہیں عورتوں کی آلریڈی کرسمس کی خوبصورت ایونٹ میں شامل ہیں. بہت لوگ سوچتے ہیں کہ الشبا شاید بہت بڑی ہوگی، مگر جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کی شادی بہت جلدی ہو جاتی تھی، چھوٹی عمر میں ہو جاتی تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکچولی کہتے ہیں کہ شی کین بی ایوری تھنگ فرام 40-45 ٹو ان 70s-80s. اور مریم ہم جانتے ہیں کہ شی واز اے ینگ گرل، اور اس کے بعد ہنا آ جاتی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی. مگر ان تین چیزیں، ان تین عورتوں جو ہیں، میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. مگر جو خاص بات ہے ان تین عورتوں میں، جو کہ ان کو کامن ایک فیکٹر ہے ان کی لائف میں، وہ ہے ان کے منہ کی گواہی. The word of God that is in their mouths. دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی. اور پھر ہنا کے لیے ہے، اور وہ اس گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت بتانے لگی. So that lady was starting to preach for salvation. کرسمس ایک ایسا وقت ہے جس میں الشبا جو ہے اکثر چھپ جاتی ہے، اور ہمارا فوکس زیادہ مریم پہ ہوتا ہے، مریم کی شخصیت پہ ہوتا ہے. مگر آج ہم کچھ دیر الشبا کے اوپر رکیں گے. الشبا جو ہے وہ ہارون کی اولاد میں تھی. بائبل میں ایسے لکھا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کی بیٹی تھی، مگر اس کی جنریشن لینج میں تھی، اور وہ لاوی کے قبیلے میں سے تھی. اور لکھا ہے کہ وہ اور اس کا شوہر جو تھے وہ راست باز تھے، اور لکھا ہے کہ خداوند کے سارے حکموں اور قانونوں پہ بے عیب چلنے والے تھے. نہیں، قوانین پہ بے عیب چلنے والے تھے. کیا لکھا ہے؟ دونوں. سو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ الشبا جو تھی اس کی ایک دوایا زندگی تھی، اس کو کلام کا نالج تھا، اور وہ اس پر عمل کرتی تھی. میری بہنوں، اس دنیا کا کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں اور آپ کمزاد ہیں، ہم لوور کلاس ہیں. مگر آج میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ ہے یہ کہ ہمارا خلق کرنے والا، ہمارا بنانے والا ہمیں ہرگز ایسا نہیں سمجھتا. اور اس بات کی سب سے جو بڑی گواہی ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خود زندگی ہے. خداوند کی منسٹری میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں ہوتی تھیں، اور خداوند عورت کی بہت عزت کرتے تھے، یہ بھی ہم نے کلام میں بتاتا ہے. اور خداوند عورتوں کو کلام سکھانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے تھے. اور اس کا جو یہ واقعہ جو ہے یہ ہم مریم اور مارتا کی کہانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور یسوع کی آمد میں بھی عورتیں انوالو تھیں، اس کی آمد میں بھی ہنا نے گواہی دی تھی. اور جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے تو سب سے پہلے کس نے گواہی دی تھی؟ مریم ہوتی. آمین. جب اس تک سوچ رہی تھی، کیونکہ ہر سال ہم ہر سال ایک ضرور مخصوص کرتے ہیں دن عورتوں کے لیے، تو میں نے کہا کس طریقے سے اس کو ڈسٹنگوش کیا جائے. مگر خداوند کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ فیملی ہے، اور فیملی جو ہے وہ کلیسیا کا حصہ ہے.
اور کلیسیا کا جو کام ہے وہ ہے کہ خداوند کی بادشاہت جو ہے اس کو آگے بڑھانا۔ جب خداوند نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ عبرانیوں میں مددگار کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ایبر۔ یہ لفظ جو ہے یہ ملٹری کانٹیکسٹ میں پایا جاتا ہے۔ جب فوجیں ایکسٹرا پلٹن اپنی مدد کے لیے منگواتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایبر آیا۔ اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو ہیلپر ہے وہ کائنڈ آف ایک سرونٹ ہوتا ہے، مگر اگر ہم کلام کی روح سے پڑھیں گے تو ہیلپر یہاں سرونٹ نہیں ہے بلکہ ایک اسپیشل فورس ہے۔ اور جہاں لکھا ہے کہ اس کی مانند، تو یہاں لفظ یوز کیا گیا ہے کنیگدو، جس کا مطلب ہے برابر، اور جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکول۔ تو خداوند نے جب سوچا کہ میں نے ایک مددگار بنانا ہے تو وہ مددگار ایک سرونٹ نہیں تھا بلکہ ایک اسپیشل فورس تھی جو اس کے ایکول ہو سکے اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے خداوند کی بادشاہت کے لیے کام کر سکے۔ آمین۔ جب یسوع کی پیدائش کا ذکر آتا ہے تو وہاں اسی لیے ایک آدمی اور ایک عورت کا ذکر آتا ہے جو بڑے سالوں سے ایک روحانی جنگ اپنی اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور زکریا کے ساتھ اس کی فورس تھی، وہ اس کے جیسی راست باز تھی اور خداوند کے حکموں میں چلنے والی تھی اور کلام کو دل میں رکھنے والی تھی اور دعا میں خداوند کو اس کے وعدوں کو یاد دلانے والی تھی۔ اور جب زکریا صبح اٹھ کے تو اپنے کام و کاج کے لیے چلا جاتا تو وہ گھٹنوں کے بھل پھر بھی بیٹھی رہتی تھی اور جنگ جو تھی وہ جاری رہتی تھی۔ اسی لیے جب خداوند کا فرشتہ جبرائیل نے زکریا کو خاموش کر دیا تو الشبا کے لب کھلے رہے، کیونکہ اس نے اپنے لبوں کا صحیح استعمال کیا تھا اور چلا اٹھی کہ خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی۔ اور اس نے اس بیٹے کو ایز اے رزلٹ پیدا کیا اور اس کی تربیت کی، جس کے لیے خداوند یسوع نے خود کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوا ہے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں ہوا۔ آمین۔ اور جب مریم اس سے ملنے کو آئی تو اس کی زندگی میں ایسا مسا تھا کہ وہ روح سے بھر گئی، اور اس مسا سے اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ مریم یسوع کو پیدا کرنے کو ہے، اور بولی کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میری خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ کیونکہ یاد رکھیں زکریا خاموش تھا اور اس کو کہاں سے پتہ لگنا تھا کہ جو مریم میرے پاس آئی ہے یہ حاملہ ہے یا ہونے کو ہے، اور اس کے رحم میں جو بچہ ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ اس کی پریئر لائف تھی اور وہ خداوند کے روح سے بھری ہوئی تھی۔ میری بہنوں خوش ہو، آپ آدم کی ایک فالتو پسلی سے بنائی نہیں گئی ہو۔ آدم نے کہا یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ اور سب سے جو خوبصورت بات ہے جو عورت کو یونیک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایک واحد دروازہ ہے جس میں سے ایک روح لیگلی قانونی طور پر دنیا میں انٹر ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔
کیونکہ خدا کو بھی اس دنیا میں آنے کے لیے ایک عورت کے ذریعے سے آنا پڑا تھا. یہ آپ کی ویلیو ہے اور یہ آپ کا مقام ہے. سو عورت آپ کیا ہو؟ آپ ایک اسپیشل فورس ہو جو لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے. مطلب ہسبینڈ سے لڑنے کے لیے نہیں, یہ میں پلیز کلیئر کر دوں, مگر ابلیس اور ابلیس کی طاقتوں سے لڑنے کے لیے. سو جب اس کے پیارے اگر اس کے پاس سے اٹھ کے چلے بھی جائیں تو اس کے دعا ہمیشہ گھٹنے جو ہیں ہمیشہ دعا میں جو کہ ٹکے رہتے ہیں, اور چاہے وہ رات ہو چاہے صبح سویر ہو تو وہ دعا میں جھکی رہتی ہے, اور روزے اگر چاہے تو ضرورت پڑے تو روزے بھی رکھتی ہے. کیونکہ آپ اس لیے بنائے گئے ہو کہ اسپرچول کو یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ اس لیے بنائی گئی ہو کہ اسپرچول کو فزیکل ریلم میں ٹرانسفر یا ٹرانسلیٹ کر سکو. دو ریلم ہیں ہمارے ارد گرد, ایک اسپرچول ریلم ہے جس سے ہماری آنکھیں بند ہیں, کبھی ہمارے خداوند آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے, اور دوسرا ریلم ہے فزیکل جس میں ہم ابھی ہیں, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں. یو کین ٹرانسفر اور ٹرانسلیٹ the spiritual into the physical. کسی طریقے سے؟ اولاد کے طریقے سے, مگر نبوت کے طریقے سے بھی اور خوابوں کے طریقے سے بھی. آمین. اور عورت جو ہے وہ ایک نیچرل نبیہ ہے, آئی مین فلٹر کوئی نہیں ہے. جو اس کو سمجھ آتی ہے, جو وہ دیکھتی ہے وہ بول دیتی ہے. اور یہ اگلی بات ہے کہ ریسیور جو ہے وہ اس چیز کو کس طریقے سے ریسیو کرتا ہے. مگر یہ ہمارے اندر ایک, کچھ لوگ کہتے ہیں یا بلکہ دنیاوی لوگ کہیں گے جی عورتوں میں ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے, بٹ آئی ول سے دس از اے اسپرچول ابلٹی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت چیزیں پہلے سمجھ آتی ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے بھائی تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی بات سے ابلیس آپ سے نفرت کرتا ہے. He hates you. کیونکہ ابلیس کو جو فزیکل ریلم میں ہے اس میں ایکٹیو ہونے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, وہ چھلے کاٹتے ہیں, وہ قربانیاں دیتے ہیں. مگر ہمارے اندر یہ خدا نے ایک نیچرل ایبلٹی ڈال دی ہے. اس لیے آپ کے اندر آپ کو خداوند ایک لیگل رائٹ دیا ہے. میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے, نو, آپ کو لیگل رائٹ اس لیے بھی دیا ہے کہ آپ روحانی بچے بنا سکو, آپ شاگرد بنا سکو, آپ نبی بنا سکو, آپ پریچر بنا سکو, آپ پاسٹر بنا سکو, آپ اپوسٹل پیدا کر سکو اور ان کی پرورش کر سکو. آپ فیوچر میں ایسٹرز بنا سکو, آپ فیوچرز میں جان بنا سکو, اور آپ ڈسپلن کے ساتھ میریز بنا سکو. آمین. اور جیسے کہ ہم کرسمس کی ہسٹری ہسٹوریکل ایونٹ میں پڑھتے ہیں تو مریم اور الشبا نے بھی یسوع اور یوحنا کو پیدا بھی کیا, مگر ان کو پرورش بھی ان کی. سو ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم بھی اپنے اولادوں کی پرورش کریں کہ وہ ایسے ہو سکے کہ ہمیں ان میں یسوع دکھ سکے, اور وہ ایسے ہو سکے کہ وہ یوحنا کی طرح کھڑے ہو کے غلط کو غلط کہہ سکیں اور کسی سے بھی نہ ڈریں, چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی اور. آمین. سو ہمیں روحانی اولاد فاسٹر کرنی ہے, اور یہ صرف چیز جو ہے یہ اور شادی شدہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارا مشن ہے ایز اے وومن. آپ اگر کنواری لڑکی ہو, آپ پڑھ رہی ہو, خداوند کی گواہی کے لیے آپ کو کسی بھی سوشل سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے.
نہ آپ کو کسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. دس از ان یو, دس از یور گاڈ گفٹڈ, یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ خدا خدا داد آپ کی یہ مشن ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. مگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو رستہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات یہ صلیب جو ہے یہ بہت بھاری ہو جاتی ہے اٹھانے میں. اور آپ کو یاد ہوگا مریم اور مارتھا کا واقعہ کہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مارتھا کی طرح اپنے کاموں میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ہمیں یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, جو کہ ایک بہتر حصہ ہے. پھر ہم زور لگاتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, ہم جھگڑتے ہیں, اریٹیٹ ہوتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم یسوع کے پاس آ کے تو کچھ چند لمحے بیٹھ جائیں. جب میں کلام کی تیاری کر رہی تھی تو 2 چیزیں تھیں جو ہولی اسپرٹ نے پرومپٹ کی تھی, اور یہ میرے لیے بھی ایک لیسن تھا. وہ یہ تھا کہ کلیئرلی مجھے یہ لفظ جو تھے ہولی اسپرٹ نے, میں سن سکی تھی ان کو, اور وہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر تم نے اپنے مسئلوں میں سے, اپنے پرابلم میں سے نکلنا ہے تو میرے قدموں میں آ کے بیٹھنا ضروری ہے. دیر از نو ادر وے. اور میں سوچ سکتی ہوں کہ مارتھا کمرے میں آئی ہوگی, اپنے رونے دھونے دھو کے یسوع کے سامنے پھر واپس چلی گئی ہوگی, کیونکہ وہاں یہ نہیں لکھا کہ مارتھا نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنا اور اس کے دل پہ وہ لگی اور وہ وہیں بیٹھ کے اس کے قدموں میں تو اس کی باتیں سننے لگی. نہیں, وہ کھپ کھپ ڈال کے تو وہ واپس اپنے کاموں میں چلی گئی. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسوع جس نے 5000 آدمیوں کو, صرف آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا, کیا وہ مارتھا کے لیے ایک دعوت تیار نہیں کر سکتا تھا؟ مگر پرابلم یہی ہے کہ ہم خدا کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے سب کچھ اپنے طریقوں سے کرنا ہوتا ہے. اور جتنا ہم اپنے مسئلے خود حل کرنے میں لگے رہتے ہیں اتنی ہی دیر ان کے حل ہونے میں لگ جاتی ہے. مگر نوکری, فیملی اور سوسائٹی کو جگر کرتے ہوئے ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب بھی خداوند کے پاس ہی ہے. اس سوال کے جواب کے لیے بھی ہمیں یسوع کے قدموں میں آنا ضروری ہے. الشبا کا آس پاس عورت تھی, اور آج ان عورتوں پہ ہم نے غور کیا ہے, ان کی پریئر لائف تھی. سو ہمیں بھی وہیں سٹارٹ کرنا پڑے گا, یسوع کے قدموں میں, کیونکہ یہ ہر چیز کا آغاز ہے. اور یسوع کی حضوری کو پانے کے لیے ہمیں ایک مددگار کی ضرورت ہے, اور وہ ہے پاک روح. کیونکہ یسوع کی جو یہ کرسمس کی آمد ہے, اور اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ یسوع کی آخری آمد قریب لگ رہی ہے. اگری؟ سو بہت جلد میرا ایمان ہے کہ ہم اپنے خالق سے روبرو ملاقات ہونے والی ہے ہماری, اور اس دن ہمیں حساب دینا پڑنا کہ ہماری یسوع کے ساتھ کس قسم کا رشتہ تھا. کیا ہم اسے اور وہ ہمیں جانتا ہے؟ اور اسی بات پہ ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم اس کی بادشاہت میں انٹر ہو سکتے ہیں, یا ہمیں پھر دوزخ کے ہارر سے ہمیشہ 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 کے لیے ان کو ہمیں جھیلنا پڑے گا.
یہ ڈسکشن اور بحث کرنا اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ جی توبہ کرنی چاہیے، وقت اس میں لینے چاہیے، غیر زبانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، وہ وقت گزر گیا ہوگا۔ اب ضروری یہ ہے پتہ کرنا کہ ہم یسوع کو جانتے ہیں کہ نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایک شخصی رشتہ ہو، اور ضروری ہے کہ ہماری روز اس کے ساتھ گفتگو ہو، ٹو وے ٹاکنگ، ناٹ گروسری لسٹ، ناٹ اے سینٹا کلاس لسٹ کہ مجھے یہ دکھ جائے، نہیں۔ ہم ایسی ایرا میں انٹر ہو رہے ہیں کہ اگر ہماری گفتگو روز اپنے نجات دہندے کے ساتھ ہی ہوتی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دائیں مڑیں گے تو ہمارے اوپر ایک بم گر جائے گا، یا بائیں مڑیں گے تو ہمیں کچھ شوٹ کر دے گا۔ وی ڈونٹ نو دیٹ۔ اس قسم کی سینسٹیوٹی اب آنی چاہیے ہماری زندگی میں کہ جب ہم آگے چلیں تو خداوند کہہ سکے کہ نہیں آگے بڑھنے، ادھر کو چلی جا، ادھر کو چلی جا، یا وہ پریشان کھڑی ہے، میں نے تجھے اس کے لیے بھیجا ہے، اس کو میرے بارے میں بتا۔ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ سینسٹیوٹی، فل اسٹاپ۔ اور اس سب کے لیے ہمیں روح پاک، ہماری زندگی میں روح پاک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور روح پاک کے بغیر ہم یہ بھی نہیں جان پائیں گے کہ اگر مجھے خداوند نے زندگی دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے۔ جیسے کہ ویسٹرن کلچر میں ہم کہتے ہیں what's the meaning of life? When you want to know it, ask your creator what's the meaning of your life. So آپ کا نام زندگی کی کتاب میں درج جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ سے نہایت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ یسوع کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس لیے وہ آپ کو بزی رکھتا ہے۔ اور اس لیے جب ہم بائبل کھولتے ہیں، دعا کے لیے بیٹھتے تو اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ وہیں سو جاتے ہیں۔ دوسری اور آخری جو بات ہے جو روح پاک نے ان دنوں میں میرے ساتھ کی تھی وہ یہ تھا کہ عورت کو ایک دلہن کے ساتھ بھی شبیہ دی ہوئی ہے، بلکہ ہم دلہنیں بنتی بھی ہیں، بن چکی ہیں، بننے والی ہیں۔ تو دلہن جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو سب دیکھتے ہیں، اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو خداوند نے میرے دل میں یہ بولا کہ اپنی اولاد کا پارٹنر ان کرائم کبھی نہ بننا۔ اور یہاں پر صرف میں جسمانی بچوں کی بات نہیں کر رہی بلکہ روحانی بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں۔ ڈونٹ ہائیڈ دیئر فالٹس، مجھے روح پاک نے کہا اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو بتاؤ، کیونکہ ایک دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز آپ پہ ڈلتی ہیں اتنا ہی حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ بی الرٹ۔ ان کے دوست کون ہیں، وہ کہاں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے اور اس کی بری روحیں جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ گھسے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کے پیچھے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، کیا وہ اسموک کر رہے ہیں، کیا وہ ڈرنک کر رہے ہیں، کیا وہ ایسی چیزیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں جس سے ابلیس ان کی زندگی میں آ کے ان کے اوپر کنٹرول لے سکتا ہے۔ تو پھر ان کو بولیں، بیکاز یو آر پروفٹ، ان کے اوپر پروفیسائی کریں اور بتائیں کہ یہوہ کی نظروں میں یہ گناہ ہے، اٹس رانگ۔ میں اس چیز کی جیتی جاتی کیا کہتے ہیں ایگزامپل ہوں۔ بڑے ہوتے ہوئے دا موسٹ اریٹیٹنگ پرسن ان لائف واز مائی فادر۔ نہ گانے سننے دینے، نہ فلمیں دیکھنے دینی، پڑھ کیا رہی ہے اور یہ شیطانی لگ رہا ہے، مگر ان کے کہنے سے نا یہ میرے اندر فیڈ ہوتی گئی ہے،
اور آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں. یہ خداوند کا شکر ہے کہ میری زندگی میں اتنے برڈنز نہیں ہیں. مجھے اگر میں کوئی گانا سن لوں تو وہ میرے دماغ میں گھس کے سارا دن تنگ نہیں کرتا رہتا. اور کوئی چیز اگر ٹی وی پہ لگے تو میں سینس کر سکتی ہوں. پہلے مجھے ہولی اسپرٹ بتا دیتا ہے کہ دس از ناٹ گڈ فار یو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بوسٹ, مگر آپ سب جو بچے آپ سب جو دیکھتے ہیں نا یوٹیوب, اور آپ اینڈ ہو رہا ہے ایئر کا تو آپ کی پلے لسٹ آتی ہے, اینڈ ہیلیلویا ایوری سانگ واز اے کرسچن سانگ ان مائی پلے لسٹ. سو آئی گیو تھینکس ٹو مائی پیرنٹس. اور میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہم نے کول بھی ہونا ہوتا ہے, ہم نے کیوٹ بھی ہونا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں بچوں کے اور اپنے پیاروں کا فرینڈ بھی ہونا ہوتا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں سخت ہیں, مگر کیونکہ خداوند کی روح نے میرے دل میں ڈالے ہیں تو میں اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں. کیونکہ خدا نہ کرے کہ ایک ایسا دن بھی آئے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے کسی پیارے کو دوزخ کی آنکھ میں سونپتا ہوا دیکھیں. کیونکہ اس دن تو نہ کچھ کیوٹ ہوگا تو نہ کچھ کول ہوگا. بی اے گڈ ایگزامپل, بی اے برائڈ آف کرائسٹ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں سوشلی طور پہ یا فزیکی طور پہ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی ہوں, مگر روحانی قابل ہونے میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کو روک سکتا ہے, اور وہ ہے آپ خود. سو بی اے گڈ اسپرچوئل ایگزامپل. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. شاید کل یسوع آ جائے یا کل ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ ہم خود مر جائیں. مگر جتنی بھی دیر ہے, بی اے گڈ اسپرچوئل ایگزامپل. اپنے مسئلوں اور اپنے کاموں کے پیچھے ہمیں چھپنا چھوڑنا پڑے گا. ہم نے خداوند کی بادشاہت کو بڑھانا ہے, اور اگر آپ کو خداوند نے ایک اسپیشل فورس بنایا ہے تو اپنی ان ایبلٹیز کو یوز کریں, کیونکہ آدمی نہیں عورت بھی بلائی گئی ہے. وومن, یو آر آلسو گاڈ. گاڈ بلیس یو.